بادشاہ نے اس لڑکے کو سپاہیوں کے حوالے کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا کر اوپر سے نیچے گرا دو۔ سپاہی اس لڑکے کو لے کر پہاڑی پر چڑھے۔ اس لڑکے نے نہ جانے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا مانگی کہ اچانک زلزلہ آ گیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے وہیں پر آگے پیچھے گر کر ہلاک ہو گئے، اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہیں دلچسپ اور معلوماتی سیریز تاریخی فیصلے ہسٹورک ڈیسیژن میں۔ ناظرین، اس دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جو مرنا چاہتا ہے، اس دنیا کی لذتوں اور خوبصورتیوں کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے؟ موت تو لوگوں کو اتنی ناپسند ہوتی ہے کہ اس کا ذکر کرنا بھی بعض لوگ پسند نہیں کرتے۔ موت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ دنیا میں کئی آپ کو ایسے کیسز مل جائیں گے، پاس میں بھی یا پریزنٹ میں بھی، کہ جنہوں نے صرف موت سے بچنے کے لیے کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے۔ ہر وقت ان کے ساتھ ایکسپرٹ ڈاکٹرز کی ٹیم رہتی ہے، کھانے پینے کا پراپر اسکیجول ہوتا ہے، ڈائٹ پلان ہوتا ہے۔ وہ ہر کسی سے ملتے جلتے بھی نہیں ہیں، اگر کسی سے ملتے بھی ہیں تو گلوز پہن کر کسی سے جرمز ٹرانسفر نہ ہو جائیں، یہ سب اسے بچتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ زندگی سے محبت اور موت سے نفرت کرنے والے آپ کو کچھ ایسے بھی لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنے پاس ہیومن باڈی پارٹس بھی ایکسیس میں سٹور کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اچانک اگر کوئی باڈی پارٹ کام کرنا چھوڑ دے یا فیل ہو جائے تو اسے فوراً چینج کیا جا سکے، حتیٰ کہ ان کی ایک ایک سانس تک محفوظ ہوتی ہے۔ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا خرچہ کیوں؟ صرف موت کے خوف سے؟ لیکن بڑے بڑے بادشاہ دیکھ لیں، سرمایہ دار دیکھ لیں، وزیر دیکھ لیں، اتنی احتیاطی کرنے والے بھی موت کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز اللہ نے کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے۔ بہرحال اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ عموماً لوگ موت سے ڈرتے ہیں، لیکن ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسا تاریخی واقعہ سنانے جا رہے ہیں، ایسا فیصلہ سنانے جا رہے ہیں جس میں ایک نوجوان نے باطل کو اپنے سامنے جھکا کر خود اپنی موت کا فیصلہ کیا۔ یعنی جب دشمن ناکام و نامراد ہو گیا تو اس نوجوان نے بہت ہی عجیب فیصلہ کیا، اور اسی فیصلے نے بہت سی تقدیریں بدل دی اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، یہ بات ہے پچھلی امتوں کی۔ پچھلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور پہلے کی امتوں میں بہت لوگ ایسے بادشاہ ہوتے تھے جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ بادشاہ جو تھا اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا جسے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک دن اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا تم ایک لڑکا میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادوئی علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو اس جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ اب وہ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا۔ ناظرین، وہ لڑکا جس راستے سے اس جادوگر کے پاس جاتا تھا اس راستے میں ایک ایماندار راہب یعنی عیسائی پادری رہتا تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا راہب۔ ایک دن لڑکا جادوگر کے پاس جاتے جاتے اچانک اس راہب کے پاس رک گیا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ جب اس راہب کی باتیں سنی تو وہ اسے بہت پسند آئی۔ چنانچہ وہ لڑکا اب جادوگر کے پاس آتے جاتے روزانہ اس راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگ گیا۔ اب اس کے ذہن میں ایک کنفیوژن پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ وہ ایک رب کی باتیں بتانے والا راہب سچا ہے یا وہ جادوگر۔ خیر، پھر ایک دن یہ ہوا کہ وہ لڑکا کہیں سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک بڑا اور خطرناک جانور انسانوں کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر سچا ہے یا راہب۔ یہ سوچ کر لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر تیرے نزدیک یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول و محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے قتل فرما دے۔ یہ دعا کر کے اس لڑکے نے چھوٹے سے پتھر کو اپنی پوری طاقت سے اس جانور کی طرف پھینکا۔ ناظرین، پتھر کے لگتے ہی وہ خطرناک اور بڑا جانور ایک جھٹکے میں مر کر ڈھیر ہو گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ شیئر کیا تو راہب نے اس سے کہا کہ اے لڑکے، خدا کی بارگاہ میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، لہٰذا اب عنقریب تو امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی سے میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد اس لڑکے کی کثرت سے کرامات ظاہر ہونے لگی۔ اس کی دعاؤں سے پیدائشی اندھے اور کوڑی والے لوگ شفا پانے لگے۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ بادشاہ کے دربار میں بھی اس کا چرچا ہونے لگا، اس کی باتیں ہونے لگی۔ اسی دوران بادشاہ کا ایک قریبی ساتھی تھا جو اچانک اندھا ہو گیا۔ وہ اس لڑکے کے پاس بہت سے ہدیے اور تحفے لے کر
پہنچا اور اپنی آنکھوں کی شفا یابی کے لیے دعا کا کہا۔ لڑکے نے اس سے کہا کہ اگر تو اللہ پاک پر ایمان لے آئے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ چنانچہ وہ ایمان لے آیا، جس کے بعد لڑکے نے اس کی بینائی کے لیے دعا کر دی۔ دعا کرتے ہی فوراً اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور اس کی بینائی لوٹ آئی۔ اب جب یہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں بینائی کیسی آ گئی؟ تو بادشاہ کے اس قریبی ساتھی نے جواب دیا کہ میرے رب نے میری آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ اس جملے پر بادشاہ غضبناک ہو گیا اور اس نے کہا کہ میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اللہ پاک میرا اور تیرا، ہم دونوں کا رب ہے۔ ناظرین، اس کے بعد بادشاہ نے اسے طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ کس نے تجھے یہ بتایا ہے؟ بالآخر اس نے لڑکے کا نام بتا ہی دیا۔ پھر بادشاہ نے اس لڑکے کو قید کر کے اتنا پٹوایا کہ اس نے بھی اس راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ تم اپنے عقیدے کو چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے اس عقیدے پر آخری دم تک قائم رہوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے راہب کے سر پر آرا چلوا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے اس قریبی ساتھی کے سر پر بھی آرا چلوا کر اسے بھی شہید کر دیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو سپاہیوں کے حوالے کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا کر اوپر سے نیچے گرا دو۔ سپاہی اس لڑکے کو لے کر پہاڑی پر چڑھے تاکہ بادشاہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسے پہاڑ سے نیچے پھینک دیں۔ لیکن ناظرین، پہاڑ پہ چڑھ کر اس لڑکے نے نہ جانے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا مانگی کہ اچانک زلزلہ آ گیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے وہیں پر آگے پیچھے گر کر ہلاک ہو گئے، اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنے سامنے زندہ دیکھ کر بادشاہ طیش میں آ گیا اور پھر اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں اسے لے جا کر اسے غرق کر دو۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اسے کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ بیچ سمندر پہ پہنچ کر جب اس لڑکے نے دعا مانگی تو سمندر میں طوفان آ گیا، جس کی وجہ سے کشتی غرق ہو گئی اور سپاہی پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، اور اس لڑکے نے اسی طرح سلامتی کے ساتھ دوبارہ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب بادشاہ حیران تھا، یہ دوسرا واقعہ تھا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اب ناظرین، اس لڑکے نے عجیب بات کہی، بڑا عجیب کام، بڑا عجیب فیصلہ کیا۔ گویا اس نے اپنی موت کا فیصلہ کر دیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس کا صرف ایک ہی راستہ، ایک ہی وے ہے کہ تو مجھے پھانسی پر لٹکا اور یہ کہہ کر مجھ پر تیر مار کہ بسم اللہ رب الغلامی، میں اس لڑکے کے رب اللہ کے نام سے تیر چلاتا ہوں۔ گویا اس کافر بادشاہ کی زبان سے اللہ پاک کا نام جاری کروایا۔ ناظرین، بادشاہ نے اس لڑکے کی بات مان لی، ایگری کر لیا۔ چنانچہ اسی طریقے سے اس لڑکے کو پھانسی پر لٹکایا اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر اس کی طرف تیر چلا دیا۔ تیر اس لڑکے کے جسم میں جا کے لگا اور لڑکا ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ فیصلہ بھی ختم نہیں ہوا ناظرین، اس فیصلے کا اثر کیا ہوا اور یہ تاریخی فیصلہ کیوں بنا؟ کیونکہ اس لڑکے کی موت کا منظر دیکھ کر وہاں موجود ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ کیونکہ وہ لوگ دیکھ چکے تھے کہ جس بادشاہ کو وہ خدا مانتے تھے وہ تو خود اپنے کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی اور خدا کو پکار رہا ہے۔ وہ خدا جس کا نام لے کر اسے کامیابی ملی، اس کا مطلب یہ کہ بادشاہ اصلی خدا نہیں ہے۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر غصے میں بوکھلا گیا اور اس نے ان سب کو سزا دینے کے لیے ٹھان لی۔ اس نے گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے اللہ پاک پر ایمان لانے والوں کو پکڑوا کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 77 اہل ایمان کو اس ظالم بادشاہ نے آگ میں جلا ڈالا۔ ناظرین، اس لڑکے کے اس فیصلے کی برکت سے ان لوگوں کے دل میں کیسا مضبوط ایمان پیدا ہوا کہ انہوں نے موت کو تو ایکسیپٹ کر لیا مگر اللہ پر ایمان نہیں چھوڑا۔ آخرت میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے آئی اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرائی۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر اس کے دودھ پیتے بچے نے اس سے کہا، اے میری ماں، صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور اس پر اطمینان کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے اس مومنہ عورت کو اور اس کے بچے کو بھی آگ میں پھینکوا دیا۔ ناظرین، یہ ظالم بادشاہ اور اس کے ساتھی اس گھڑے کے کنارے ایمان والوں کے آگ میں جلتا دیکھ کر کرسیوں پر بیٹھ کر مزے لے رہے تھے، اپنی کامیابیوں پر خوشی منا رہے تھے اور کہہ کے لگا رہے تھے کہ اچانک ایک دم
قہر الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اس طرح کہ گڑھے کی آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب ایک ہی لمحے میں جل کر راکھ ہو گئے، اور باقی تمام دوسرے اہل ایمان کو اللہ پاک نے اس کافر اور ظالم بادشاہ کے شر سے بچا لیا۔ اللہ پاک ہمارا بھی ایمان مضبوط کرے اور ہمیں بھی حق کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین آج کی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔